على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلم بالحلال والحرام، کہ میرے غلاموں میں سے معاذ بن جبل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو امام بخاری نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث جو ہے یہ درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ حدیث کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے سب سے اونچا درجہ حدیث صحیح کا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق جس وقت تشریف لاتے نماز فجر پڑھانے کے لیے، ایک دن ایسا آیا کہ حضور تشریف نہیں لائے اس وقت پر جس وقت پر آپ روزانہ تشریف لاتے تھے اور آپ کا معمول تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب حضور کے انتظار میں تھے، قریب تھا کہ سورج نکل آتا، ایسے محسوس ہوا کہ سورج نکلنے کے قریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ حضور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تشریف فرما ہو رہے تھے۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اقامت تکبیر پڑھی گئی اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جانثاروں وفا شعاروں صحابہ کرام کو نماز باجماعت پڑھائی، اور جب حضور نے سلام پھیرا تو سلام پھیر کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا مصافکم، صفوں میں ہی بیٹھے رہو۔ تو سب صحابہ کرام جہاں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کھڑا ہوا اور میرے رب کریم نے جتنا چاہا اتنی میں نے رکعتیں نماز ادا کی۔ حضور نے فرمایا جب میں نماز کے آخری حصے میں تھا اور نماز پڑھ رہا تھا تو میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس نیند کے غلبے میں نے گرانی کو محسوس کیا، تو میں نے دیکھا، عالم خواب میں دیکھا کہ میرا رب کریم اپنی شان کرم کے لائق میرے سامنے جلوہ فرما تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ وجہ بتا رہا ہوں کہ آج میں دیر سے کیوں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی تاخیر ہوئی کہ یوں لگا کہ سورج نکلنے والا ہو گیا۔ تو نماز کے بعد حضور وجہ بتا رہے تھے کہ میں آج معمول سے زیادہ تاخیر سے کیوں آیا ہوں۔ تو فرمایا میں نے دیکھا، اپنے رب کریم کو دیکھا، دیدار کیا۔ میرے رب کریم نے مجھے فرمایا یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کیا اللہم لبیک لبیک ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم نے 3 مرتبہ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم لبیک لبیک ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ اللہ کریم نے یہ فرمایا، اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا باری تعالیٰ مجھے نہیں پتہ یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ حضور نے جب یہ جواب دیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ اللہ کریم نے اپنی شان کرم کے لائق اور اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، جب اللہ کریم نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، کائنات کی ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا، ہر چیز کو پہچان لیا۔ اور وفی روایت ثانی، دوسری روایت میں ہے فعلمت ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، میں نے ہر چیز کو جان لیا۔ اب اللہ کریم نے دوبارہ پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اب حضور نے جواب دیا، فرمایا فرشتے درجات میں اور کفارات میں جھگڑ رہے ہیں۔ کس بات میں؟ درجات اور کفارات میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے پھر اپنے محبوب کریم سے پوچھا کہ اے محبوب درجات کیا ہیں؟ اے محبوب درجات کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اطعام الطعام، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، وافشاء السلام، اور آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا۔ اطعام الطعام وافشاء السلام۔ باری تعالیٰ درجات یہ ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، السلام علیکم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ السلام علیکم کہنا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ درجات یہ ہیں والصلاة باللیل والناس ینام، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ 3 چیزیں درجات ہیں، یہ 3 چیزیں درجات ہیں۔ کھانا کھلانا، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، رواج دینا، اختیار کرنا، جب ساری دنیا سوئی ہو اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنا۔ والصلاة باللیل والناس ینام، اس وقت نماز پڑھنا جب ساری دنیا سوئی ہو۔ یہ درجات ہیں۔
پھر اللہ کریم نے پوچھا کہ اے محبوب کفارات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء عند مقارہ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہو تو وضو کو اچھی طرح اور بڑے ہی احسن طریقے سے وضو کرنا۔ جب کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، جیسے کہ سردی کا موسم ہے، آپ صبح اٹھے ہیں، شدید سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے۔ تو فرمایا کہ ایسے وقت میں یا جسمانی تکلیف ہو، بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو کہ آدمی صحیح طرح سے وضو نہ کر پائے، تو اس وقت جو صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے اور مکمل طور پر تمام اعضاء کو پوری توجہ سے دھوئے، اسے کہتے ہیں اسباغ الوضو، اچھی طرح سے وضو کرنا۔ یہ کفارات میں سے پہلی بات ہے کہ تکلیف کے وقت میں اور دشواری کے وقت میں اچھی طرح سے وضو کرنا، اور دوسری چیز ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا۔ ایک نماز پڑھ لینے کے بعد میں جو نماز پڑھنی ہے اس کی فکر رکھنا کہ وہ نماز بھی میں نے وقت پر ادا کرنی ہے اور صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اور تیسری چیز کفارات میں فرمایا نقل الاقدام الی الجماعہ، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے قدموں پر چل کے جانا۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہیں کفارات۔ اب اللہ کریم نے محبوب کریم سے پوچھا ہے محبوب درجات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں، فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا درجات میں جھگڑ رہے ہیں، کفارات میں۔ پھر پوچھا محبوب درجات کیا ہیں؟ حضور نے وہ تین چیزیں بتائیں۔ پھر پوچھا کہ کفارات کیا ہیں؟ حضور نے وہ تین چیزیں بتائیں۔ وہ لوگ جو آپ سے کہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا اس لیے پوچھا تھا، حضور کو علم نہیں تھا اس لیے نہیں پوچھا تھا، تو اللہ کریم نے کیا اس لیے پوچھا تھا کہ اللہ کریم کو علم نہیں تھا کہ درجات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں؟ کچھ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر سوال عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا، اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم پوچھ رہے ہیں کہ درجات کیا ہیں، کفار۔ یہ جی اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور بتا نہ دیتے، پوچھتے کیوں؟ حضور نے تو جبریل سے پوچھا تھا، تو پھر اللہ تو حضور سے پوچھ رہا ہے کہ محبوب درجات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں۔ اور پھر جو حضور کو یا محمد کہہ کے 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، یہ اپنے محبوب کو مانوس کرنے کے لیے 3 مرتبہ۔ جب حضور مانوس ہو گئے اور پھر فرمایا کہ محبوب جانتے ہو فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اپنا دست قدرت حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور پھر حضور فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، میں نے ہر چیز کو وعرفت، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ دوسری روایت میں ہے فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا مقام، یہ ہے حضور کی شان کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، کوئی چیز حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور نے درجات بھی بیان فرمائے۔ یہ وہ اعمال بیان کیے درجات میں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے عمل ہیں۔ کسی کو کھانا کھلانا، دیکھو جان چھڑانا کہ اس کو کھانا نہ کھلانا پڑ جائے، یہ ٹل ہی جائے تو بہتر ہے۔ یہ سوچ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے،
یہ اللہ کو بڑا عمل پسند ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا، مسکین کو، ویتیما، یتیم کو، واسیرا، اور قیدی کو، غریب آدمی کو، مفلس کو، محتاج کو، ضرورت مند کو، بیمار کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑے پسند ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا پیٹ بھرنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے افشاء السلام۔ دوسرا عمل ہے جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کہنا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور میں دیکھتا ہوں لوگ سلام کہتے ہی نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو دوسرا جواب نہیں دیتا۔ یہ آپ آزما لیں کبھی۔ ایسی اللہ معاف فرمائے نحوست آ گئی، ایسا دور آ گیا، دین سے دوری کا یہ عالم ہے۔ پہلے نمبر پہ تو سلام کہیں گے نہیں، اگر آپ سلام کہیں گے آپ تو اس کا جواب نہیں دیں گے، اور پھر جن لفظوں سے سلام کہتے ہیں اس کا معنی بتا دوں آپ کو۔ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کا معنی ہے تجھے موت آئے، تجھے موت آئے، تو مر جائے، تجھے موت آئے، یہ ہے السلام علیکم کا معنی۔ لفظ ہے السلام علیکم، السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، یہ ہے السلام علیکم کا معنی۔ اب دیکھیے کہ ہر قوم کے اندر کچھ لفظ ہوتے ہیں جو جب بولے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے بندہ مانوس ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کا آدمی رہنے والا ہو، آپ کی اس سے ملاقات ہو، وہ جب السلام علیکم کا لفظ بولے گا آپ کو تو آپ کی طبیعت مانوس ہوگی کہ یہ میرا مسلمان دینی بھائی ہے، یہ پہچان ہے، اور ملاقات ہوتے ہی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی سے ملو تو السلام علیکم کہا کرو، اور جو سننے والا ہے اس سے بہتر طریقے سے اس کے سلام کا جواب دے۔ کسی نے آپ کو کہا ہے السلام علیکم تو آپ کو جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور آپ کو کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سننے والے کو پھر چاہیے اچھے طریقے سے جواب دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آج تو السلام علیکم کہنا بھی مشکل ہو گیا، اب لوگوں کو بڑا بوجھ ہے، اس لیے عادت بنائیں اپنے بچوں کو بھی السلام علیکم کہنے کی۔ بچے اسکول جائیں تو ان کو کہو کہ بیٹا اپنی اماں اور ابا کو سلام کہہ کے جایا کرو، جب اسکول سے آؤ تو آ کے اماں اور ابا کو سلام کہا کرو۔ پورے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ابھی سے انہیں یہ بتائیں، اور یہ ان کا معمول ہونا چاہیے کہ جب اسکول سے واپس آئیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آتے ہی گھر میں۔ اور ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بچوں بیوی کو ہم سلام نہیں کہتے، یہ اکثر بالکل نہیں ہے رواج۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو دروازے سے اندر داخل ہو کر کھڑے ہو جائیں، ایک لمحے کے لیے رک کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم السلام علیکم تو کہو، تاکہ سب گھر والے آپ کے سلام کو سنیں اور اس کا جواب بھی دیں۔ اور گھر میں بعض اوقات خواتین کے پاس کچھ ایسی عورتیں آئی ہوتی ہیں محلے کی یا دوسری جو غیر محرم ہوتی ہیں، اس لیے پھر یہ طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب گھر میں جاتے تھے تو دروازے سے داخل ہو کے رک جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، تاکہ کسی بہن بیٹی کے سر سے اگر
دوپٹہ اترا ہوا ہے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے سر پہ کپڑا لینے۔ اگر کوئی خاتون محلے کی عزیز ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ آ رہے ہیں، کوئی لیٹا ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، گھر میں بے تکلفی ہوتی ہے، لہٰذا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہنے کا رواج ڈالنا چاہیے۔ اسے افشاء السلام کہتے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے حضور نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ زیادہ ہے، سوال کرنے میں جو سلام کہنے میں جو پہل کرے گا اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ افشاء السلام، اطعام الطعام، ہمیں کھانا کھلانے کا رواج ڈالنا چاہیے، اور فقراء، مساکین، غرباء کو ہمیں کھانا کھلانے کا معمول اپنی زندگی میں بنا لینا چاہیے، سلام کو رواج دینا چاہیے۔ اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت رات کو اٹھ کو اگرچہ 2 نفل پڑھے جائیں، ضرور پڑھنے چاہیے، یہ درجات ہیں۔ اور کفارات 3 ہیں، وہ بھی آپ نے سن لیا کہ تکلیف کے وقت اچھی طرح سے وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا فکر کرنا، انتظار رکھنا، اور تیسری چیز ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چل کے جانا۔ اس سے نماز باجماعت کی اہمیت بتائی گئی کہ ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، جماعت ہو جاتی ہے تو 20 لوگ بعد میں آ کے پڑھتے ہیں۔ عرب ممالک کے اندر آج بھی یہ چیز موجود ہے، کوئی اکا دکا آدمی آپ کو جماعت کے بعد نظر آئے گا، ورنہ وہ اتنی فکر رکھتے ہیں عرب ممالک میں، مساجد میں جن لوگوں کو اتفاق ہے ان سے آپ پوچھ لیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت کا انتظار کرتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کب جماعت ہو، کوشش ہوتی ہے باجماعت نماز پڑھیں۔ وہاں یہ رواج نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کہ ایک آدمی آ رہے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ بعد میں آ کے اکیلے اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز باجماعت کا جو تصور ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، تو یہ ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بھی بتا دیے اور کفارات بھی بتا دیے تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ کریم نے فرمایا صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ یہ فرما کر پھر حضور وجہ بتا رہے ہیں نا کہ جماعت میں آج میں لیٹ کیوں آیا ہوں، دیر سے کیوں آیا ہوں، تاخیر کیوں ہوئی ہے، ابھی بات چل رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام تو اس نیند کی کیفیت میں نے رب کو دیکھا، میرے رب سے ہم کلامی ہوئی، جب میں نے 3 یہ سوالوں کے جواب دے دیے، کفارات و درجات، اللہ کے نے فرمایا اے محبوب اب مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ فرمایا جو مانگنا چاہتے ہو پیارے محبوب اب مانگیے۔ تو حضور نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اسی کیفیت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو حضور نے جو دعا فرمائی وہ کیا ہے سنیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ حضور نے یہ بڑی پیاری دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق مانگتا ہوں، نیک کاموں کی معصوم ہیں حضور، معصوم عن الخطا۔ پھر اپنے اوپر قیاس کریں، کائنات میں سب سے اللہ کی محبوب ترین ہستی جو ہے وہ حضور کی ذات ہے، تو حضور نے مانگا تو کیا مانگا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ جو نیک کام ہیں ان کی تیری بارگاہ سے توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور جو برے کام ہیں باری تعالیٰ انہیں ترک کرنے، انہیں چھوڑنے کی توفیق دے۔ وہ تو معصوم ہیں، نبی سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، تو وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے، یہ
تعلیم امت کے لیے ہے کہ میرے غلاموں اور اپنے رب سے نیکیوں کی توفیق مانگا کرو اور گناہوں کے چھوڑنے کی رب سے دعا مانگا کرو کہ باری تعالی ہمیں گناہوں کو ترک کرنے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رب سے مانگا کرو. اور تیسری چیز کیا مانگی جن سے ہمیں نفرت ہے؟ غریبوں سے ہم نفرت کرتے ہیں. ولیمے میں غریبوں کو کوئی نہیں بلاتا، غریبوں کو نظر انداز کرتے ہیں ہم بڑی بڑی دعوتوں میں، انہیں کوئی قریب نہیں پھٹکنے دیتا، غریب رشتہ دار کو کوئی نہیں بلاتا. تو حضور کیا مانگ رہے ہیں؟ حب المساکین، یا اللہ جو مسکین لوگ ہیں میں ان کی محبت مانگتا ہوں. وحب المساکین کا معنی ہے مجھے مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ کو وہ بندے کتنے پسند ہیں جو غریبوں سے محبت کرتے ہیں. امیر طبقہ مسجدوں میں نہیں آتا، تجربہ کر لینا. پیسے والے آدمی جن مال و دولت ہوتا ہے مسجدوں میں کبھی نہیں نظر آئیں گے. خال خال کوئی آ جائیں تو اللہ کی توفیق ہے، ورنہ آپ کو زیادہ وہ لوگ آئیں گے جن کو لوگ غریب سمجھتے ہیں، وہ غریب ہوں یا نہ ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ غریب غربا ہے، مسجد میں تو جاتے ہی ماڑے ماڑے لوگ ہیں. کئی دفعہ ہماری سرکاری میٹنگ میں بھی بات ہوئی نا، تو کہتے جی مسجدوں میں تو غریب غریب ماڑے لوگ آتے ہیں. ہے جی حضور جو ہے وہ غریبوں کی مسکو. سرکار نے فرمایا میرا دین غریبوں سے اٹھا ہے اور میرا دین غریبوں میں رہے گا، کیونکہ وہ غریب کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اس کے اندر تکبر و غرور نہیں ہوتا. تو حضور نے مسکینوں کی محبت اللہ سے مانگی. اب دعا کا جو اگلا حصہ ہے یہ بہت غور سے سنیے. اللہ اکبر. حضور کیا مانگ رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسالک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما. وحب من احبک، یہ دیکھیے جو لوگ اللہ کے ولیوں سے چڑھتے ہیں، بزرگوں سے چڑھتے ہیں اور بزرگوں کو نہیں مانتے، ان کے خلاف بڑی دریدہ دہنی کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، تو حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسالک حب من احبک، یا اللہ تجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے پیارے ہیں، جو تیرے مقرب ہیں، باری تعالیٰ مجھے ان کی بھی محبت عطا کر. یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اور جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، تیرے پیارے ہیں، یا اللہ ان کی بھی محبت مجھے عطا کر. اللہم انی اسالک حب من احبک، جو تیرے پیارے ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، تیری بارگاہ میں مقرب ہیں، باری تعالیٰ مجھے ان کی بھی محبت عطا کر. وحب عمل یقربنا الی حبک، یا اللہ مجھے ایسے عمل کی محبت عطا کر جو تیری بارگاہ میں مقبول و محبوب ہوں، اور ایسے عمل کی توفیق دے جو مجھے تیری بارگاہ کے اور قریب کر دیں. تو حضور نے جب یہ دعا فرمائی نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے یہ ساری بات بتا کے پھر اپنے رب سے میں نے یہ دعا مانگی، اور جب میری آنکھ کھلی تو پھر میں نماز کے لیے آیا ہوں. تاخیر سے آنے کی یہ وجہ ہے. یہ ساری باتیں سرکار نے بتا کے فرمایا، بڑے غور سے یہ سنیں. فرمایا یہ دعا مجھ سے سیکھ لو، یہ دعا مجھ سے سیکھ لو اور ایک دوسرے کو سکھلا دو. اور فرمایا یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو. یہ حضور نے بس اتنی گفتگو فرما کے پھر دعا فرما دی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار.
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وتسحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.